السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی محمد جامعۃ الرشید سے عرض کر رہا ہوں۔ میں واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ روزے کا جو اعلان عید کے چاند کا جو اعلان ہوا ہے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کی طرف سے، تو قطع نظر اس کے کہ وہ شہادتیں صحیح تھیں یا غلط تھیں، وہ فیصلہ جب مجاز اتھارٹی نے کر لیا تو شرعاً وہ پورے ملک کے لیے نافذ ہے، اور روزے بھی مکمل ہیں، اعتکاف بھی مکمل ہے۔ اس بارے میں کسی تشویش میں مبتلا نہ ہوا جائے، اور جو لوگ اس طرح کی باتیں کر کے تشویش پیدا کر رہے ہیں وہ شرعاً درست نہیں کر رہے۔ پچھلے سال جو عید کا اعلان ہوا تھا، جب مفتی منیب الرحمن صاحب چیئرمین رویت ہلال کمیٹی تھے، تو وہ گوادر کی ایک گواہی کی بنا پر ہوا تھا، اور گوادر کی وہ گواہی بھی اور اس وقت کے چاند کے حالات بھی اس سے مختلف نہیں تھے۔ چاند کا نظر آنا بہت مشکل تھا، اور پھر بعد میں ہمارے شعبہ فلکیات کے مفتی شہباز صاحب اور مولانا مفتی عثمان یوسف صاحب یہ باقاعدہ وہاں گئے، اور انہوں نے ان گواہوں کی چھان بین کی، تو پتہ چلا کہ اس میں غلط فہمی اور غلط بیانی تھی۔ لیکن اس کے باوجود جو اعلان ہو گیا، ہم نے اس کو شرعاً معتبر قرار دیا۔ چند سال پہلے تلہار کی ایک گواہی، بدین کے علاقے کی ایک گواہی کی بنا پر اسی طرح فیصلہ ہوا تھا، اور اس وقت بھی یہی تشویش پیدا ہوئی تھی کہ روزے کی قضا ہونی چاہیے یا نہیں، اس کا اعلان کیا جانا چاہیے یا نہیں۔ تو ہم یہاں ہمارے استاذ محترم حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب، میں اور کچھ دوسرے ساتھی دارالعلوم گئے تھے، اور وہاں حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اور ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت اتفاق سے وہاں تھے، اور وہاں بات چیت ہوئی تھی۔ تو یہی طے ہوا تھا کہ ہمیں روزے کی قضا یا اعتکاف کی قضا کا فتویٰ بالکل نہیں دینا چاہیے۔ رویت صحیح شہادتوں کی بنیاد پر تھی یا غلط شہادتوں کی بنیاد پر تھی، وہ جب فیصلہ ہو گیا تو وہ نافذ العمل ہے، اور اب اس طرح کی تشویش پیدا نہ کی جائے کہ لوگوں کو روزے کی قضا کا کہا جائے۔ تو اس سے پہلے بھی ایک اس طرح کا فیصلہ مفتی منیب الرحمن صاحب کی چیئرمین شپ کے دوران پیش آ چکا ہے، تو گویا کل 3 واقعات اس طرح کے پیش آئے ہیں، لیکن اس وقت ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا کہ روزے کی قضا۔ تو اب خواہ مخواہ تشویش پیدا کرنا یا مسلکی تعصب کا، فرقہ واریت کا شکار ہو کر اس طرح کی باتیں کر کے قوم کو تقسیم کرنا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ طرز عمل ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلی بات ہے کہ اگر صرف سائنسی نظریہ دیکھے نا تو پھر چاند نظر نہ آتا، لیکن قرآن کریم نے سائنسی نظریہ ہمیں نہیں دیا، ہمیں شرعی نظریہ دیا ہے۔ ہاں سائنس اس کی اتباع کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو ٹھیک ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، یہ قرآن کریم کی سورۃ یاسین کی بنیادی آیت ہے رویت ہلال پر۔ رب العزت نے سورج اور چاند کا فرق کرتے ہوئے فرمایا کہ چاند کا بڑا ہونا، چھوٹا ہونا، درمیانہ ہونا، یہ چاند کی فطرت ہے۔ تو جب چاند کسی تاریخ میں بڑا ہوگا، کسی میں چھوٹا ہوگا، کسی میں درمیانہ ہوگا، تو چاند کا کیلنڈر نہیں بن سکتا، اسے ہر مہینے چیک کرنا پڑے گا، بخلاف سورج کے۔ ایک شخص کہنے لگا کہ انگریزوں نے تو 50 سال کے کیلنڈر بنا لیے ہیں اور مولوی ہر مہینے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیلنڈر بنے ہیں سورج کے حساب سے، اور ہماری عید کا معیار ہے چاند کے حساب سے۔ سورج کا 50 سال نہیں، 50,000 سال کا کیلنڈر بن سکتا ہے۔ سورج نہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ موٹا ہوتا ہے، نہ درمیانی ہوتا ہے۔ چاند کو عربی میں قمر کہتے ہیں، اور چاند کے عربی میں کئی نام ہیں، ہلال بھی ہے، قمر بھی ہے، بدر بھی ہے۔ چھوٹا ہو جب پیدا ہو رہا ہو یعنی یکم ہو تو اسے ہلال کہتے ہیں، 14ویں میں لیلۃ البدر کہتے ہیں، پھر اس کو قمر کہتے ہیں، پھر اس کے مختلف شکل۔ سورج کو تو ایک ہی سورج کہتے ہیں، سورج کے تو 3 نام نہیں ہیں، اس کی 3 شکلیں نہیں ہیں، اس لیے سورج کا کیلنڈر بن سکتا ہے، چاند کا نہیں بن سکتا۔ دوسری بات کہ اگر چاند کا کیلنڈر بنا بھی لینا، جیسے ہمارے ابھی ایک وزیر صاحب نے بنا کے کہا جی مولویوں کو اس پہ عمل کرنا چاہیے، تو اسے پورے پاکستان میں منہ کی کھانے پڑی، تو پھر ہر مہینے یہ ذلیل تھیوڑا پوسی، پھر ہر مہینے یہی چیک کرنا پڑے گا کہ یہ ٹھیک ہوا ہے یا غلط ہوا ہے۔ اسی لیے صرف سائنسی حساب سے نہیں دیکھیں، شرعی نقطہ نظر سے بھی اس کو دیکھا جائے گا۔ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ مولانا حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ چاند دیکھو روزہ رکھو، چاند دیکھو عید کرو۔ میں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہے۔ تو کہتے ہیں آگے لفظ ہے کہ اگر فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ اگر موسم ابرآلود ہو، بادل ہوں، تو پھر 30 پورے کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اس دن تو بادل تھے، تو ہمیں اس حدیث پہ عمل کر کے بھی 30 کرنے چاہیے تھے۔ میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے اگر یہ صرف 1-2 ضلع کی بات ہوتی، پورے پاکستان میں ابر آلود نہیں تھا۔ گوادر میں جن نے دیکھا ہے وہ ابر آلود نہیں ہے، لورا لئی میں دیکھا ہے ابر آلود نہیں ہے، چمن میں دیکھا ہے ابر آلود نہیں ہے۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے بہت بڑے جید عالم دین مولانا مختار اللہ حقانی نے دیکھا ہے، ہمارے حضرت استاد جی گھمن صاحب کے کلاس فیلو ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے۔ اس طرح کتنے بڑے بڑے علماء کرام نے دیکھا ہے۔ تو ہر جگہ غبار آلود نہیں تھا۔ ہاں اگر ہر جگہ ہوتا تو پھر اس حدیث پہ عمل ہوتا۔ مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب قابل احترام آدمی ہیں، ایک عرصہ تک رویت ہلال کے چیئرمین رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹمنٹ دی ہے نا، میں اس پہ بہت حیران ہوا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک روزہ کھا لیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک روزہ کھا لیا گیا ہے تو اس کا حل، تو کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ میں اعلان نہیں کر رہا تھا، رات کو صرف میں روتا رہا اللہ کے سامنے تاکہ امت میں انتشار نہ پڑے۔ تو ٹھیک ہے بھائی آپ چپ رہے، تو صبح عید میں اعلان آپ نے پھر کیوں کیا؟ تو وہ عید میں کہتے ہیں کہ میں جمعے کے دن روزے کی قضا کروں گا۔ آپ عقل مند لوگ ہیں، آپ ایک بات کا مجھے جواب دیں۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مطابق ایک روزہ کھایا گیا جمعرات کا، تو پھر عید ان کے مطابق کب بنتی ہے؟ جمعے کو۔ تو کہتے ہیں میں جمعے کو قضا لوٹاؤں گا۔ بابا عید کے دن تو روزہ رکھنا شیطان کا کام ہے، آپ کیسے مفتی صاحب ہیں؟ کہ میری سمجھ سے مسئلہ بالا تر ہے کہ کہتے بھی ہیں کہ جمعے کو میرے مطابق یکم شوال ہے، عید ہے۔ تو جب یہ یکم شوال ہے اور عید ہے اور اس دن آپ روزہ بھی قضا فرما رہے ہیں، تو یہ دو باتیں سمجھ سے بالا تر ہے۔ بابا تعصب کو چھوڑیں، شکر کریں کہ مسلمان ایک عید پر متفق ہو گیا ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں مزید سمجھاؤں کہ یہ جو بات ہے نا کہ اعتکاف ایک بار پھر لوٹا لیں، احتیاط اس میں ہے۔ اگر احتیاط دیکھیں نا تو کبھی بندہ 30 روزے نہیں کرے گا، یا 32 کرے گا یا 31 کرے گا۔ شروع میں بھی احتیاط کرنی پڑے گی، آخر میں نہیں۔ جو شریعت نے احتیاط بتائی ہے اتنی احتیاط کافی ہے۔ اس سے بڑھ کے کوئی احتیاط کرے تو وہ احتیاط نہیں ہوتا، وہ خشک صوفی پناہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں خشک صوفی پناہ منع ہے، جتنی چیزیں اتنی ہی مان لیں۔ تو لہٰذا کوئی اعتکاف کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایک دوست کو کل سمجھا رہا تھا، انہوں نے مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھا کہ میں اعتکاف میں تھا تو کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی اس دفعہ تو بڑا زبردست اعتکاف ہوا ہے۔ پہلے لوگ آتے تھے اعتکاف والوں کو اٹھانے، اب رات کو لیٹ اعلان ہوا ہے تو اعتکاف والوں نے جا کے گھر والوں کو اٹھایا، اٹھو سے بس آ گئے۔ تو اب جو اعتکاف والے اٹھانے گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتنا لیٹ کیوں ہوا ہے؟ ہاں یہ بات سوچنے کی ہے۔ لیٹ ہونے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گواہوں کو پرکھا جا رہا تھا کہ کیا یہ ٹیکنیکل طور پہ گواہیاں ٹھیک بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ جو گواہی دے رہا ہے تو اس کی کوئی شرعی ترتیب بھی موجود ہے یا کوئی موسمیاتی ماہرین جو فلکیات کے بیٹھے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ تو یہ مختلف علاقوں کی جب گواہیاں آئیں نا تو ڈی سی آفس میں ہر ضلع میں علماء کی جو متعین کردہ کمیٹی ہے وہ گئے، دیہاتوں سے لوگوں کو بلایا، ایک ایک کی گواہی چیک کی، کسی سے قسم لی، کسی سے حلف لیا، کسی سے لفظ اشہد پوچھا، پھر جا کر بات کی ہے۔ میں حیران ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگ مولوی روزہ ہمارا کھا لیا ہے۔ بھئی عوام کو اپنے روزے کی زیادہ فکر ہے، اور جو بیچارہ صبح سحری اور افطاری آپ کو سمجھا کر امامت کے مصلی پہ ٹھہرے اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ نہ بابا یہ شریعت کا تقاضا ہے، چاند دیکھیں گے تو عید کریں گے، چاند دیکھیں گے تو روزہ رکھیں گے، ایسی کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا کسی قسم کا کوئی چیز نہ دیکھیں کہ ہمیں روزے کی قضا رکھنی پڑے گی یا فلاں۔ اچھا ایک بات مجھے مفتی صاحب منیب الرحمان صاحب کی حیرانگی ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ اس میں چند مولویوں کی باتیں مانی گئی ہیں۔ یہی مفتی صاحب پہلے فرمایا کرتے تھے کہ میں مجاز اتھارٹی ہوں، حکومت کی طرف سے قاضی کی حیثیت ہے میری، میں نے فیصلہ کر دیا لہٰذا آپ مانیں آج روزہ ہے یا آج عید ہے۔ پورا پاکستان مانتا رہا جناب محترم کی بات۔ اب جب مجاز اتھارٹی موجود ہے اور انہوں نے فیصلہ کر دیا تو آپ کہتے ہیں حکومت وقت کے دباؤ میں کیا ہے۔ عجیب بات ہے، کس نے کہا حکومت؟ بلکہ حکومت کے بعض وزراء تو عید نہیں کرنے دے رہے تھے، ان نے اس کے مقابلے میں کیا ہے، تو آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے، آپ نے الٹا غلط کیا۔ تو یہ عوام میں ایک شوشہ ہے، اس لیے اس پر آپ توجہ نہ دیں۔ اس میں نام ہے مفتی مختار اللہ صاحب کا۔ یہ بندہ کے بڑے بے تکلف دوست ہیں اور ماشاءاللہ جامعہ حقانیہ اکوڑا خٹک کے مفتی ہیں اور وفاقی امتحانی کمیٹی کے ممبر ہیں،
اور 5-6 سال سے ہم اکٹھے ہفتہ 12 دن ملتان میں اکٹھے گزارتے ہیں. تو اگر انہوں نے چاند دیکھا ہے تو پھر تو اس میں کیا تردد ہے؟ اب خواہ اس کو ایک مسلکی فرقہ واریت کا رنگ دیا جا رہا ہے. دیکھیں ہم نے کتنے سال تک مفتی منیب الرحمان صاحب کی باتوں کو لیا اور ان پہ عمل کیا، جو بھی فیصلہ ہوا. تو آج کئی سالوں کے بعد یہ دیوبندی چیئرمین آئے ہیں اور پہلی مرتبہ ہی ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے. ذرا ان کو حوصلہ اپنا بلند رکھنا چاہیے. پیر کرم شاہ صاحب تھے، ہم ان کے فیصلے مانتے رہے، اور اس کے بعد مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں، بہت لمبا عرصہ ان دونوں حضرات نے گزارا ہے. اس سے پہلے عبدالستار خان نیازی مرحوم ہوا کرتے تھے چیئرمین. درمیان میں کچھ عرصے کے لیے مولانا سراج الدین صاحب بے نظیر دور میں کچھ وقت کے لیے وہ چیئرمین بنے تھے. تو انہی کے حصے میں یہ رویت ہلال کی چیئرمین شپ ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب وہاں 190 کے قریب لوگوں نے گواہی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، فلکیات بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے. صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو. جب ایک معتبر مستند گواہی آ گئی ہے اور شرعی معیارات کے مطابق پوری اترتی ہے تو نہ ماننے میں کیا وجہ ہے؟